اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے بنایا، اور پھر ساتھ ہی آسمان کا ذکر کیا کہ وہاں سے بھی جو عنایات آئیں گی وہ ساری تمہارے لیے ہیں، اور اس کے صلے میں جو تقاضا ہے وہ صرف ایک ہی بات کا ہے کہ یہ جان لو کہ میرے علاوہ کوئی بھی تمہارا رب نہیں ہے، اور میں براہ راست تمہاری باتوں کو جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، لہذا کسی دوسری طرف جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری حماقت ہے، اور جو رب بنے بیٹھے ہیں ان کی زیادتی ہے۔ اس پس منظر میں قرآن مجید کی ان آیات کا، بلکہ اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، هو الذی وہی ہے ذات، ہستی، خلق لکم تمہارے لیے بنایا، ما فی الارض جميعا جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سارے کا سارا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور سنوارے 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کو بکل، تمہارے دل کی حرکت کو بھی وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ ہم نہیں سنتے، ہم نہیں جانتے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ جانتا ہے۔ وہ مجھ سے میرا زیادہ باخبر ہستی ہے، میں اتنی باخبر نہیں ہوں جتنی وہ باخبر ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے پھر دائیں بائیں گھومتے ہو، کرنی والے تلاش کرتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے، اور علم کے نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بالا تر ہو گئے اور کچھ لوگ کم تر ہو گئے۔ اس کے اندر خلق کا لفظ ہے، خلق کا مادہ روٹ کھے، لام اور کاف ہے، اور اس کا استعمال قرآن حکیم میں 261 دفعہ ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پورے اندازے کے مطابق بنانا ہے۔ بنانا ہی مقصد نہیں ہے، اس کی پوری اسسمنٹ کرنا، اندازے کے مطابق بنانا۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو اندازہ یہ کہ جتنی مخلوق آئی اتنی ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے وسائل دے دیے، یہ اندازہ ہے۔ خلق لکم، تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ عام اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے اپنے بچپن میں زمینوں کی پیداوار گندم کی 10-20 من فی ایکڑ سے زیادہ نہیں دیکھی تھی، اور آج کل کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھے گی۔
اس سے پہلے چلنے کے لیے یا ٹانگیں تھیں یا گھوڑے تھے. آج کیا ہے؟ یہ ہے خلق. اور خلق لکم تمہارے لیے, تمام نوع انسانی کے لیے. لکم کے اندر ہے تمام نوع انسانی کے لیے. اس میں کوئی اجارہ دار نہیں ہو سکتا. اور فرمایا ما فی الارض, زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تمام کا تمام نوع انسانی کے لیے ہے. چند سانپ بن کر کے نہ بیٹھ جائیں. فی الارض جمیع سب کے لیے. والارض وضعها للانام, اور زمین تمام مخلوقات کے لیے بنائی ہے. اس پر کچھ جاگیردار قبضہ کر کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ صبح شام محنت کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, انہیں محنت میسر نہیں ہے, محنت کا حاصل میسر نہیں ہے. اور کچھ لوگ بیٹھے بٹھائے 50% لے جاتے ہیں. یہ ان اسلامک سسٹم ہے. مولوی حضرات کو یہ سوچنا چاہیے, بتانا چاہیے. نماز روزے کی باتیں بہت کرتے ہیں, اصل بات تو نوع انسانی ہے, انسانیت کی بات ہے. اسلام سوائے انسانیت کے اور انسانیت کی ویلفیئر کے کسی دوسری شے کا نام نہیں ہے. اگر انسانیت کی ویلفیئر نہیں ہے کسی ماحول کے اندر, وہاں اسلام نہیں ہے, چاہے صبح سے شام تک وہ نمازیں پڑھتے رہیں. تو فرمایا جمیع تمام. والذی خلق لکم, وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا. ما فی الارض, زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے. جمیع جمع کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے بھی ہے, اور جمع کیا ہے؟ اسباب بھی ہیں. دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. اور اکیلے زمین سے ہی وسائل پیدا نہیں ہوتے, آسمان سے بھی وسائل آتے ہیں. سورج آتا ہے, چاند آتا ہے, اس کی روشنی آتی ہے, بارش آتی ہے. ابھی تو آسمانوں پر جانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. تو فرمایا ثم استویٰ, پھر استوا ہوا. استوا کا کیا؟ یہ اس کا مادہ ہے استوا کا, سین وا اور یہ مساوی برابر. اور یہ قرآن حکیم کے اندر استعمال ہوا ہے 83 دفعہ. اس کا معنی ہے کسی چیز کا اپنی ذات کے اعتبار سے حالت اعتدال میں ہونا, حالت اعتدال میں ہونا. فسواہ, یہی ہے. اور آسمانوں کے لیے بھی فرمایا فسواہن سبع سماوات, اور پھر انہیں مساوی کیا 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. کل, اگر ہم لفظ کل کو سمجھے تو پھر تنہائی کے اندر بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے, اللہ کی مرضی کرنی ہوگی. اس لیے وہ وہاں بھی جانتا ہے. اور قیامت والے دن تو ہمارے یہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے, اور انسان کہے گا کہ دنیا کے اندر تو تمہیں کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا, ہاتھوں کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا, پاؤں کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں جی, سوائے یہ زبان بولتی ہے اور جسم کا کوئی حصہ بولتا ہوا آج تک اس کا مشاہدہ نہیں ہوا. لیکن قیامت کے دن یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ ہماری CID ہے. اگر ہم انہیں صحیح راستے پر لگا دیا ہم نے, اور ان سے صحیح کام لیا, تو ہمارے تابعدار اور فرمانبردار ہوں گے, ورنہ یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے.
تو انسان کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے اس ہستی نے جسے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے. تو وہ کل علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اور وہ جو میری بھی ضروریات جانتا ہے تو میں اسی سے کیوں نہ مانگوں. یہ کرنی والے کہاں سے آ گئے؟ یہ پیر کہاں سے آ گئے؟ پیسے لے کر کے تمہیں، پیسے لے کر کے علم دینے والے کہاں سے آ گئے؟ تبلیغ کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ مجاور کہاں سے آ گئے؟ واہ سوائے اس کے کہ وہی اللہ ہے، وہ ایک ہستی ہے، ہر ایک کی ضروریات پوری وہی کرتی ہے. آئیے ہم اسی سے مانگے. نمبر 1. اور یہ جو جاگیرداری اور سرمایہ داری کا نظام ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا والارض وضعها للانام، یہ تمام مخلوق کے لیے ہے، کسی اجارہ دار کے لیے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.